احبار پیغام نمبر 1۔ احبار باب نمبر 1 تا 2 آیات۔ اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے، بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا۔ مسیح میں بھائی اور بہنوں، آج میں احبار کی کتاب میں پائی جانے والی مختلف قربانیوں کے قواعد و ضوابط پر پیغامات کی تصدیق کروں گا۔ احبار 1 تا 7 ابواب کی بنیاد پر میں ان قربانیوں کی تشریح کروں گا جو پرانے عہد نامے کے وقت کے لوگ خدا کے لیے لاتے تھے، جن میں سوختنی قربانیاں، نذر کی قربانیاں، خطا کی قربانیاں، شراکتی قربانیاں اور باقی تمام اور ان کے روحانی مقاصد شامل ہیں۔ جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ میں سے بعض لوگ جب احبار کو نہیں سمجھ سکتے تو مایوسی محسوس کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جتنا بھی تفصیل سے احبار کو پڑھیں یہ مشکل ہے، اور ہم حقیقتاً نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کیوں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ کہا گیا ہے کہ بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں مکاشفہ اور پرانے عہد نامے میں احبار کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لہٰذا بہت سے لوگ جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہ احبار کو چھوڑ جاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ احبار کی کتاب پرانے عہد نامے کے دور کی قربانیوں کی تعلیم دیتی ہے، اس لیے آج کے دور میں یہ ہم سے تعلق نہیں رکھتی۔ لیکن اگر یہ غیر متعلقہ ہوتی تو پھر ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ خدا اسے بائبل مقدس میں قلم بند کرواتا اور آج ہمیں اس کی تعلیم دیتا، کیونکہ پرانے عہد نامے میں خدا کا کلام ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا آج کے دور میں نئے عہد نامے کا کلام ضروری ہے، اس لیے اس نے یہ قلم بند کروایا اور آج ہمیں دیتا ہے۔ متی 5 باب کی 17 تا 19 آیات میں یسوع فرماتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کوئی خدا کے کلام پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، خدا آسمان میں اسے بڑا کہے گا۔ وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا اور یہی تعلیم دے گا، وہ آسمان میں چھوٹا کہلائے گا۔ بائبل مقدس استادوں پر زیادہ غور کرتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا کہلائے گا وہ جنت میں ہی رک جائے گا، چونکہ قربانیوں کے یہ قوانین پرانے عہد نامے کے وقتوں میں قائم کیے گئے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نئے عہد نامے میں ہم ان سے منحرف ہو جائیں۔ جیسے پرانے عہد نامے میں مختلف قربانیوں کے ساتھ شریعت اور قواعد و ضوابط کے پورا ہونے کا معاملہ ہے، تو وہ نئے عہد نامے میں پورا ہو چکا ہے۔ پرانے عہد نامے میں پرستشی عبادت ہوتی تھی، وہ آج بھی ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر، پرانے عہد نامے کے وقتوں میں کی جانے والی پرستش آج کل خدا کے سامنے کی جانے والی پرستش میں پیوست ہے۔ ایک مرتبہ ہم قربانیوں کی بابت پرانے عہد نامے کے قواعد و ضوابط اور ان کے معنی کو سمجھ جائیں تو ہم پر مزید عیاں ہو جائے گا کہ آج کے دور میں خدا کی پرستش اور خدمت کیسے کرنی ہے۔ یہ خدا سے ملنے، اس کا تجربہ کرنے اور برکت حاصل کرنے کا مختصر راستہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ پیغام کے ذریعے آپ میں سے ہر کوئی خدا کی مرضی کے مطابق اس کی پرستش کرنے کے واجب طریقوں کو واضح طور پر سمجھ جائے گا۔ میں اپنے خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ کی پرستش سے خوش ہو جائے گا، آپ کی روح کو نیک بننے کی اجازت دے گا اور آپ کو بدن اور روح دونوں میں بکثرت برکت بخشے گا۔ آئیے پہلے ہم تجربہ کریں کہ احبار کی کتاب کس قسم کی ہے۔ پیدائش، خروج،
گنتی اور استثناء کے ساتھ احبار کی کتاب ان 5 کتابوں میں سے ایک ہے جو موسیٰ نے خدا کی روح کے الہام سے لکھی تھی۔ لاوی اسرائیل کے جد امجد یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے تیسرا ہے، اور خدا نے لاوی کی نسل کو اسرائیل کی دوسری نسلوں سے الگ کر لیا تھا۔ خدا کے کام سے متعلقہ تمام مقاصد، جن میں سردار کاہنوں اور کاہنوں کی بلاہٹ، دربان، حمد و ثنا اور دیگر ذمہ داریاں مثلاً ہیکل کی مرمت اور الہی مقاصد شامل تھے، یہ سب لاوی کی نسل کو سونپے گئے تھے۔ آج کل وہ جو خدا کے مقاصد کا بیڑا اٹھاتے ہیں وہ ان لاویوں کی مانند ہیں۔ مانمن چرچ کی بنیاد سے قبل جب میں نے بطور ایک نیا ایماندار بائبل مقدس کا مطالعہ کیا تو میں متجسس تھا کہ موسیٰ کیسے خدا کی مرضی کو پوری طرح سمجھ سکا اور اس نے یہ 5 کتابیں لکھی۔ میرا مطلب ہے مجھے معلوم ہوا کہ موسیٰ نے شریعت حاصل کرنے کے لیے خدا کے ساتھ رابطہ رکھا اور جو کچھ اسے ملا اس نے قلم بند کر لیا، لیکن میں حیران تھا کہ یہ کتابیں کس طرح اس قدر تفصیل سے لکھی گئی تھیں۔ لیکن آج میں اس قدر متجسس نہیں ہوں کیونکہ خدا مجھے ان چیزوں کے بارے بتاتا ہے جو بائبل مقدس میں مرقوم نہیں ہے، ان چیزوں اور واقعات کے بارے بھی تفصیل سے بتاتا ہے جو زمانوں کے آغاز سے پہلے تھیں۔ اب میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ پولس رسول خدا کے ساتھ گہرا رابطہ رکھتا تھا، اس لیے وہ بائبل مقدس میں 14 کتابیں لکھ سکا۔ موسیٰ کی 5 کتابیں اس لیے لکھی جا سکیں کہ خدا نے موسیٰ کو تفصیلی مکاشفہ دیا تھا۔ اب لاوی کاہن خدا کو نذر کی جانے والی قربانیوں کے مختار تھے، اور لاوی ہیکل کی مرمت اور الہی مقاصد اور ہر اس چیز کے بھی مختار تھے جو اسرائیلی خدا کے لیے الگ کرتے تھے۔ نذریں دینے کے قواعد و ضوابط اور خدا کے الہی مقاصد کی دیکھ بھال احبار کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ احبار کی کتاب میں درج خدا کا کلام صرف کلیسیا کے خادموں اور کارندوں پر لاگو نہیں ہوتا بلکہ ہر اس شخص پر بھی ہوتا ہے جو خداوند پر ایمان رکھتا ہے۔ جیسے پہلا پطرس 2 باب کی 5ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ ہر فرزند جو یسوع مسیح کے وسیلے نجات حاصل کر چکا ہے اسی طرح خدا کے سامنے جا سکتا ہے جیسے پرانے عہد نامے کے کاہن جا سکتے تھے۔ اس طرح ہمیں بھی احبار میں قلم بند خدا کی مرضی ضرور معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم خدا کے ساتھ مقدس رشتہ استوار کر سکیں۔ احبار کی کتاب عموماً 2 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ پہلا حصہ ان طریقوں کی بات کرتا ہے جن سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں خطا کی قربانیاں اور اہلیتیں اور ذمہ دار کاہنوں کے فرائض اور خدا کے لوگوں کی طرف سے خدا کو دیے جانے والے نذرانے بھی درج ہیں۔ دوسرا حصہ خاص کر گناہ پر بحث کرتا ہے۔ گناہ جو خدا کے پاک اور چنے ہوئے لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے، وہ تفصیل سے درج ہیں۔ اس کی ترتیب نئے عہد نامے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، جبکہ نئے عہد نامے کا ابتدائی حصہ زیادہ تر یسوع کے ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہونے سے متعلق ہے، اور بعد کا حصہ گنہگار فطرت اور جسم کی خواہشات پر تفصیلاً مرکوز ہے۔ خدا نے گناہوں کو تفصیلاً قلم بند کر رکھا ہے تاکہ ہم ان کے بارے سن سکیں، انہیں جان سکیں اور انہیں ترک کر سکیں۔ ناظرین و سامعین، احبار بائبل مقدس کا بہت اہم حصہ ہے۔ احبار میں بتائے ہوئے قربانیوں کے قواعد و ضوابط کی وضاحت بالکل ایسی ہی ہے جس کے ذریعے ہمیں آج پرستش کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم خدا سے ملتے ہیں اور پرستش کے وسیلے جوابات اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کے وقت کے لوگ قربانیوں کے وسیلے معافی پاتے اور خدا کے کاموں کا تجربہ کرتے تھے، لیکن جب یسوع مسیح کے آنے کے بعد روح القدس ہم میں بسا ہے اور جب ہم روح اور سچائی میں پرستش کرتے ہیں تو روح القدس کے کام کے وسیلے سے ہم خدا کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ عبرانیوں 10 باب کی پہلی آیت کہتی ہے، کیونکہ شریعت میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں،
ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، جیسے کہ وہاں ہر مقصد کے جوہر کا عکس ہے۔ جوہر ایک حقیقت ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے پرستش کر سکتے ہیں، جبکہ پرانے عہد نامے کے وقتوں میں لوگ قربانیوں کے عکس کے وسیلے سے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ منسلک کرتے تھے۔ اب بھی قربانیاں اسی ضابطے کے مطابق گزرانی جانی چاہیے جیسے وہ چاہتا ہے۔ ایسے ضوابط ہیں جو روحانی سلطنت کے قانون سے قائم کیے گئے اور جو واجب ہیں اور خدا کو پسند ہے۔ اگرچہ ایک شخص قربانی گزرانتا ہے، اگر وہ اپنے طریقے سے نظر کرتا ہے تو خدا اس نظر کو قبول نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ کہیں میں باپ کو ایک قربانی نظر کروں گا، اگر یہ بھی کہیں کہ میں اس کی پرستش کرتا ہوں، اگر خدا آپ کی پرستش کو قبول نہیں کرتا تو یہ سب بیکار ہے۔ کیا خدا کو آپ کی قربانی سے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ خدا آپ کی قربانی کی مہک سے ضرور خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کو خدا کا کلام جاننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ اس کی پرستش اس طرح روح اور سچائی سے کرتے ہیں جس طرح آپ کو ہدایت دی گئی تھی، اور کیا ابھی تک آپ نے برکت یا شفا پائی ہے یا نہیں۔ پیدائش میں ہم آدم کے دو بیٹوں قائن اور حابل کے نذرانوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ خدا نے حابل کا نذرانہ قبول کیا اور قائن کا نذرانہ ٹھکرا دیا۔ جبکہ قائن کو جو طریقہ اچھا لگا اس نے اس کے مطابق اپنا نذرانہ دیا۔ حابل نے خدا کی مرضی کے مطابق نذرانہ پیش کیا اور خدا نے حابل کا نذرانہ قبول کر لیا۔ چونکہ قائن نے نذرانہ اپنے خیال کے مطابق دیا تھا، نہ کہ خدا کے چنے ہوئے طریقے سے، اس لیے اس کا نذرانہ ناقبول ہوا۔ آج بھی خدا کی مرضی کے مطابق پرستش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر طریقہ کار خدا کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے تو وہ پرستش خدا کے لیے کچھ نہیں۔ اس پرستش کے لیے نہ کوئی جواب ہے اور نہ برکات ہیں۔ مختلف نذرانوں کی بابت احبار میں مقرر کیے گئے قواعد خدا کی پرستش کا راستہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں خدا کی پرستش کی وہ اقسام ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور جن کے وسیلے ہم اس سے جوابات اور برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے نذرانوں کی بابت روحانی معنی نہ بھی سیکھے ہوں، اگر وہ خدا سے محبت رکھتا ہے اور روح القدس کی آواز سنتا ہے تو وہ پہلے ہی خدا کی واجب پرستش کر رہا ہے۔ میں اس وقت سے روح القدس کی آواز سنتا رہا ہوں جب میں ایمان کی شروعات میں تھا۔ زیادہ تر اتوار کی عبادت میں خدا نے ہمیشہ مجھے کوئی نہ کوئی نبوت دی۔ پہلے میں امتیاز نہیں کر سکتا تھا، لیکن چند تربیتی مثالوں کے بعد مجھے اس کی سمجھ آنے لگ گئی۔ واہ، یہ روح القدس کی آواز ہے جو خدا نے مجھے دی ہے۔ جب آپ روح اور سچائی میں دعا کرتے ہیں، آپ روح القدس کی آواز سن سکتے ہیں اور وہ باتیں بھی سن سکتے ہیں جو مستقبل میں ہونے والی ہیں۔ چونکہ آپ کی روح القدس کی سربراہی میں چلتی ہے، اس لیے آپ فطری طور پر اسی طرح پرستش کریں گے جیسے خدا چاہتا ہے۔ ابھی چونکہ بہت سے لوگ واجب طور پر پرستش نہیں کرتے یا پرستش کے کچھ قواعد کے متعلق غیر مستحکم ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان پیغامات کے وسیلے آپ ان باتوں کو درست طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ آئیے اس عبارت کا جائزہ لیتے ہیں جس پر آج کے پیغام کی بنیاد ہے۔ احبار پہلا باب پہلی آیت۔ اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا۔ یہاں خداوند تثلیث میں سے خدا باپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ شخصی لہجے کی بجائے یہ اجتماعی اور خود مختاری کے دباؤ کے ساتھ خدا نام بھی ہے۔ خداوند خدا کو خاص شخصی طور پر ظاہر نہیں کرتا، بلکہ تمام اسرائیلیوں اور تمام بنی نوع انسان کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ جب خدا کی الہی ذات جیسے اس کا مطلق العنان ہونا، اس کا عالم الکل ہونا اور کائنات کو تخلیق کرنا ظاہر ہوتا ہے تو وہاں بھی نام خداوند استعمال ہوا ہے۔ اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا۔ خیمہ اجتماع کیا ہے؟ موسیٰ اسرائیل کی نمائندگی کرتا تھا۔ خدا موسیٰ کو کوہ سینا یا آسمان سے بھی بلا سکتا تھا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع میں سے بلایا؟ خیمہ اجتماع خروج کے بعد بیابان میں ہیکل ہے۔
اس عرصے کے دوران اسرائیلی جو موسیٰ کے ساتھ مصر سے نکل کر آئے تھے اور ابھی کنعان میں نہیں بسے تھے بلکہ بیابان میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے، لوگوں کو کچھ عرصہ ایک جگہ ٹھہرنے کے لیے خیمے لگانے پڑتے تھے اور پھر خیمے اٹھا کر آگے جانا تھا۔ خدا کی ہیکل کوئی پکی بنی ہوئی عمارت نہیں تھی بلکہ ایک خیمہ ہی تھا جس کو جگہ بجگہ لے جانے کی اجازت تھی۔ خیمے کی بنی ہوئی ہیکل خیمہ اجتماع تھا۔ پس اب خدا موسیٰ کو ہیکل میں سے بلا رہا ہے۔ خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام ہے، پاک مقام سے آگے پاک ترین مقام ہے، اور پاک ترین مقام کے اندر عہد کا صندوق ہے۔ پاک مقام کی اندرونی سمت کو سونے سے سجایا ہوا ہے۔ یہ صاف ستھرا اور شفاف اور ہلکے رنگوں سے سجا ہوا ہے اور وہاں ہر وقت چراغ روشن رہتے ہیں۔ اس لیے پاک مقام اور پاک ترین مقام دن میں بھی ہر وقت روشن رہتے تھے۔ کیا اس کو ہمارے بڑے عبادت خانے کی مانند نہیں ہونا چاہیے؟ بجلی بچانے کی غرض سے اس کی بتیوں کو کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے عبادت خانے کے عقب والی بتیاں بند ہو سکتی ہیں، لیکن مذبح روحانی طور پر پاک ترین مقام ہے، اس کی روشنیوں کا ہمیشہ جلتا رہنا ضروری ہے۔ یہاں تاریکی نہیں ہو سکتی۔ بہت پہلے میں نے بہت سے چرچز کا دورہ کیا، اور جب میں ان میں داخل ہوتا تو ہفتے کے دوران ان عبادت خانوں کی بتیاں بند ہوتی تھیں۔ عبادت خانے میں اندھیرا ہونے کے سبب عقب سے دکھائی نہیں دے سکتا تھا، جبکہ ان کے داخلی دروازے بھی بند ہوتے تھے۔ اگر کھلے ہوئے ہوتے تو بھی اندر اندھیرا ہی رہتا، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا عبادت خانہ ایسا نہیں ہے۔ پاک ترین مقام کو ہمیشہ روشن رہنا چاہیے، جبکہ پاک ترین مقام کا اندرونی حصہ سونے سے سجا ہوا ہے۔ یہ کیسا شاندار لگتا ہوگا۔ ساری جگہ صاف رکھی جاتی ہے، ہلکے شفاف رنگوں سے سجی ہوئی ہے اور ہر وقت وہاں روشنی جلتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ میں ایک ریوائول میٹنگ میں منادی کرنے کے لیے چنگ یونگ کے ایک چرچ میں گیا۔ سوموار کی شام میں پلپٹ پر گیا تو وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ میں کتبے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عبادت خانے کے چاروں طرف اندھیرا تھا اور عبادت خانے کا پچھلا پردہ سیاہ تھا۔ پیچھے سیاہ رنگ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ میرے جسم پر بڑی بطخوں کی ٹکریں لگیں۔ میں اس عبادت خانے میں مزید نہ ٹھہر سکا، وہاں ایک سیاہ پردہ لٹک رہا تھا۔ اس چرچ کو میٹنگ کے بعد ضرور پردہ تبدیل کرنا ہوگا، لیکن اس قسم کی چیزیں اس لیے ہو سکتی تھیں کہ وہ خدا کی مرضی کو نہیں جانتے تھے۔ ساری جگہ کو صاف رکھا جاتا ہے، ہلکے شفاف رنگوں سے سجایا گیا ہے اور ہر وقت روشنی جلتی رہتی ہے۔ کیا ہمارا بڑا عبادت خانہ اور دوسرے عبادت خانے ہمیشہ صاف اور شفاف نہیں رہتے؟ ہیکل میں خدا نے کبھی سیاہ رنگ استعمال نہیں کیا تھا، وہ ہمیں گناہ یا کوئی اور گندی چیز یاد دلا سکتا تھا۔ بائبل مقدس میں ہیکل کے اندرونی حصے میں، خود ہیکل پر یا خدا سے متعلقہ کسی چیز میں ہمیں کہیں سیاہ رنگ نہیں ملتا، اس لیے ہم عبادت خانے میں سیاہ رنگ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن بعض اوقات صرف سپیکر اور دوسرے آلات سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ سو اگر ہم اس کے لیے سیاہ رنگ کی کوئی چیز لے بھی آئیں تو اس کے اوپر کوئی دوسرا رنگ کر دیتے ہیں اور اسے کسی سرخ چیز سے ڈھانک دیتے ہیں۔ سو ہم رنگوں کو تبدیل کر چکے ہیں۔ یہ چیزیں جن کو ہم نے سفید کپڑے سے ڈھانک رکھا ہے وہ سپیکر ہیں۔ سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو عبادت خانے میں سیاہ رنگ نہ ہونے کے برابر ہو۔ جس شخص نے بائبل مقدس کو چھاپا، اگر وہ حقیقتاً خدا کی مرضی کو جانتا ہو تو بائبل مقدس کی چھپائی سیاہ نہ ہوتی اور اس کی جلد بھی سیاہ نہ ہوتی۔ چونکہ وہ نہیں جانتے، اس لیے بائبل مقدس کی چھپائی اور جلد سیاہ ہو گئیں۔ عہد کے صندوق کی موجودگی جو خدا کے کلام پر مشتمل ہے، خدا کی موجودگی کی علامت ہے۔ خدا کے عبادت خانے کے طور پر ساری ہیکل مقدس ہے، لیکن پاک ترین مقام کو باقی ہیکل سے بطور پاک ترین مقام الگ رکھا جاتا تھا۔ صرف سردار کاہن سال میں ایک بار اپنے اور لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتا تھا۔
बाइबल मुकद्दस में बहुत दफा लोगों ने खुदा पर हंसने या उसकी तहकीर करने के सबब अपनी जिंदगियां गंवा दी। मिसाल के तौर पर अहबार 10 में दूसरी आग नजर करने के बाद, जिसका हुक्म खुदा की तरफ से नहीं था, काहिन नदाब और अबीहू आग में जलकर हलाक हो गए। पहला तारीख 13 बाब में हम देख सकते हैं कि उजिया नामी एक आदमी ने अहद के संदूक को छू लिया था और खुदा ने फिलफौर उसे हलाक कर दिया था, क्योंकि खुदा की तरफ से उसे छूना ममनू था। तब इसके मुतालिक सोचिए कि जिस पाक तरीन मकाम में खुदा रहता है, उसमें दाखिल होने के लिए किस कदर मुहतात और तैयार होना है। पाक तरीन मकाम में दाखिल होने वाले सरदार काहिन को बे इल्जाम या बे ऐब होना जरूरी है। अगर वो छोटे से इल्जाम या ऐब के साथ भी दाखिल होता तो वो हलाकत से नहीं बच सकता था। जब मैं पाक तरीन मकाम कहता हूं तो रूहानी तौर पर ये इस इबादत खाने का अलतारे बाला और पाक मकाम अलतारे ज़ेरी हैं। अलतारे बाला को अलग किया हुआ है और अलतारे ज़ेरी से ज्यादा पाक समझा जाता है, और लोगों को अलतारे बाला पर आने से इज्तिनाब करना चाहिए। वो जो अलतारे बाला पर खिदमत करते हैं वो लोग हैं जो पानी के गिलास लाते हैं या तामीराते नौ करने वाले इंजीनियर्स हैं। उनको अलतारे बाला पर आने की इजाजत है, लेकिन वो जो सच्चाई को जानते हैं उनको अलतारे बाला पर आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अलतारे बाला पर आना है तो जरूर है कि आप बेऐब बे इल्जाम हों। अगर आपको परस्तशी इबादत के दौरान अलतारे बाला पर किसी के मुतबादिल के तौर पर दुआ करनी है तो आपके लिए जरूरी है कि एक हफ्ता पहले से गुनाह की किसी दीवार के बगैर अपने आप को तैयार करें। अगर आप गुनाह के ऐब के साथ अलतारे बाला पर आकर कुर्सी हासिल करते हैं, मुतबादिल की हैसियत से दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, तारीफ करते हैं और परस्तिश लीड करते हैं या कलाम सुनाते हैं, तो वहां खुदा के खिलाफ गुनाह की एक दीवार होगी। गुनाह की दीवार खुदा की बरकत को रोक देगी। और भी बहुत सी नाखुशगवार बातें हो सकती हैं। सो जब आपको अलतारे बाला पर आने की इजाजत नहीं तो आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपको इस पर किसी खिदमत में हिस्सा लेना हो तो आप जरूर अपने आप को एक हफ्ता पाक रखें। अलतारे ज़ेरी पर भी यही होता है। यहाँ आइन इस कदर सख्त नहीं है जिस कदर अलतारे बाला पर है, लेकिन अगर आपको हम्द करनी है, वो जिनको खास वक्त में हम्द करनी है, आपको एक हफ्ता पहले से अपने आप को पाक रखना है। अगर आप अपने इल्जाम और ऐब को हल किए बगैर अलतार पर आ गए तो खुदा आपसे खुश नहीं होगा। मानमिन फनकार मिशन कमेटी, बराए मेहरबानी आज आप गौर से सुन लीजिए। यही बात तमाम फनकार टीमों पर जो अलतार पर हम्द और डांस करते हैं, बशमूल परस्तिश डांस टीम, यही बात लागू होती है। और वुमेन मिशन के मेंबर्स, चर्च के कारिंदों, लोगों को बिठाने वालों और हदिया उठाने वालों के लिए भी यही आइन है। अब मैंने सुना है कि बाज लोग अपने बाल इतवार के दिन बनवाते हैं। वजूहात ये हैं कि अगर वो हफ्ते के दिन बाल बनवाएंगे तो इतवार तक उनके बाल खराब हो जाएंगे और इस तरह सोना मुश्किल होता है कि बाल खराब ना हो। भाई और बहनों, आप ये नहीं कर सकते, ये दुरुस्त नहीं है। आपको सबत के लिए सबत के दिन नहीं बल्कि हफ्ते को तैयारी करनी चाहिए। अगर सुबह को आपके बाल खराब हो जाएं तो क्या होगा? खवातीन के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको फैशन करके करीने से सोने की आदत कायम करने की जरूरत है। जब आप हफ्ते को अपने बाल बनाती और बिस्तर पर जाती हैं तो आपको करीने से सोना चाहिए ताकि आपके बाल खराब ना हो। जब ये एक आदत बन जाएगी तो आप ये अमल करने में आसानी महसूस करेंगी। क्या ये सिर्फ खवातीन पर ही लागू होता है? जब आदमी बालों पर जेल लगाते हैं या अपने बालों को संवारने के लिए ड्रायर इस्तेमाल करते और सो जाते हैं तो उनके बाल भी खराब हो जाएंगे। आदमियों को भी करीने से सोने की जरूरत है कि इतवार को उनके बाल खराब ना हो। खवातीन के लिए
کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہفتے کو بال بنانے ہیں اور کرینے سے سونے کی عادت ڈالنی ہے۔ بہرحال آپ کو سبت کے لیے ہمیشہ تیار ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ سبت کے دن گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے بال بنائیں تو کیا گھر پر بالوں کو آخری بار نہیں دیکھتے یا پھر درست نہیں کرتے؟ یہ گناہ نہیں ہے۔ کیا سبت کے دن آپ صاف نہیں ہوتے؟ بعض لوگ غلط طریقے سے شریعت کی تعلیم دیتے ہیں کہ سبت کے دن آپ صاف نہ ہوں اور آگ نہ جلائیں۔ کیا ایسا کچھ ہے؟ کیا آپ کو سبت کے دن نہیں بلکہ سوموار کے دن صاف ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو اپنا بستر بھی نہیں بنانا چاہیے؟ اس قسم کی چیزیں گناہ نہیں گنی جاتی۔ لیکن کیا بالوں کو آخری بار سنوارنا گناہ ہے؟ نہیں، یہ گناہ نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ اتوار کے دن بال بنوانے اور بنانے کے پیسے ادا کرتے اور وصول کرتے ہیں۔ سبت پر عمل کرنے کے لیے بعض لوگ ہفتے کو پیسے ادا کر دیتے ہیں اور بال اتوار کو بنواتے ہیں۔ بعض لوگ بال بنوانے کی اجرت سبت کے بعد پیر یا منگل کو ادا کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے سبت کو پاک رکھا؟ کیا یہ لین دین جاری نہ رہا؟ انہوں نے سبت کو توڑ دیا۔ لیکن اگر آپ کو ہفتے کے روز اپنے بال بنوانے کی ضرورت ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس مان من میں ایک ہیئر ڈریسر مشین ہے۔ وہ آتے ہیں اور لوگوں کے بال مفت بناتے ہیں۔ بے شک خدمات مفت ہونی چاہیے۔ چرچ کی سالگرہ یا ایسٹر کے اوقات پر مواقع ہوتے ہیں جب لوگوں کے ہجوم کو بال بنوانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان مواقع پر ان کے لیے ایک رات پہلے بال بنوانا بیکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات ان کو کھیل پیش کرنے کے لیے اپنا ہیئر سٹائل تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس موقع کے لیے بالوں کا سٹائل تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تب وہ لوگ ہیئر ڈریسر مشن کی مدد لے سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے بال بنا سکیں، لیکن اس میں پیسوں کا لین دین نہیں ہونا چاہیے۔ سبت سے ایک دن پہلے یا بعد پیسوں کا لین دین نہیں ہو سکتا۔ اجرت کے بغیر خدمت ہونی چاہیے۔ چونکہ ان میں لین دین نہیں، اس لیے یہ سبت کی خلاف ورزی نہیں۔ اگر آپ سبت سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بالوں کی اجرت ادا کرنے کے لیے سبت کو توڑتے ہیں تو آپ روح اور سچائی سے پرستش نہیں کر رہے۔ خدا آپ کی پرستش کو وصول نہیں کرے گا۔ آپ پہلے ہی سبت کی خلاف ورزی کر چکے ہیں۔ یہ دن برکت حاصل کرنے کا ہے، جیسے خدا نے وعدہ کیا کہ اگر ہم سبت کو پاک رکھیں تو وہ ہمیں برکت دے گا۔ آپ برکات حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے سبت کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب لوگ مہلک بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا کینسر کی آخری سٹیج پر ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ ان سب سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، کیا تم سبت پر عمل کرتے ہو؟ تب ہر کوئی کہتا ہے ہاں۔ میں نے پوچھا تھا کیا تم سبت کو پاک رکھتے ہو؟ تب وہ جواب دیتے ہیں ہاں، آمین۔ لیکن یہ وہ نہیں جو میرے ذہن میں ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ روح اور سچائی سے پرستش کر رہے ہیں اور سبت کو پاک رکھتے ہیں؟ میں بتا سکتا ہوں کہ کوئی شخص سبت کو پاک رکھتا ہے یا نہیں، لیکن وہ شخص کہے گا کہ وہ سبت کو پاک رکھتا ہے، اور بعض اوقات اس کا خاندان اس کی جگہ جواب دیتا ہے۔ وہ شخص بذات خود تو شاید چپ رہے، لیکن اس کی بیوی یا بھائی جواب دیتے ہیں ہاں ہاں، یہ سبت کو پاک رکھتا ہے، یہ ایک دن بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے دل کو کیسے اچھی طرح جان سکتی ہے؟ وہ کیسے اعتبار کر سکتی ہے کہ وہ روح اور سچائی سے پرستش کرتا ہے یا نہیں؟ در حقیقت بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کی جگہ جواب دیتے ہیں، انہیں نہیں دینا چاہیے۔ جب میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سبت کو پاک رکھتے ہیں تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ روح اور سچائی سے پرستش کر رہا ہے یا نہیں۔ لیکن سبت کے دن لوگ جسمانی طور پر تو عبادت خانے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل اور ذہن کہیں اور ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں مجھے جلدی واپس جا کر سٹور کھولنا ہے، یا مجھے یہاں سے جلدی جانا ہے، یا بعد میں مجھے ایک دوست سے ملنا ہے، یا میری ایک ضروری بزنس میٹنگ ہے، یا میں بیس بال کا ایک میچ ہے، مجھے وہ ضرور دیکھنا ہے، اور بہت کچھ سوچتے ہیں۔ اگر لوگ سست خیالات کے ساتھ پرستش کریں گے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ روح اور سچائی میں پرستش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ کو خدا کے کلام کے مشتاق ہونا ہے اور اس پر غور کرنا ہے۔ آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ خدا کی مرضی کیا ہے اور وہ آپ کو کیا تعلیم دینا چاہتا ہے، اور اس کے کلام کے ساتھ لپٹے رہنا چاہیے۔
آپ کو روح اور سچائی سے پرستش کرنے کی طرف راغب ہونا چاہیے، پس خدا کا کلام شہد سے اور شہد کے چھتوں سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ ایسا معاملہ نہیں کہ آپ عبادت کے دوران دوسری چیزوں کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ تب آپ کہتے ہیں، اے خدا، میں نے سبت پر عمل کیا ہے، وہ اس کے لیے کیا کہے گا؟ وہ ہمارے دل کی تہ کو پہلے سے جانتا ہے۔ میں ایک آسان مثال کے ساتھ اس کی وضاحت کروں گا۔ فرض کریں ایک آدمی اور ایک عورت شادی کے حوالے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اب آدمی اور عورت دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، لیکن پھر فرض کریں کہ آدمی کسی دوسری عورت کے بارے سوچ رہا ہے۔ فرض کریں وہ کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ رہا ہے جس سے وہ آدمی حقیقتاً پیار کرتا ہے، تو وہ صرف فرضی طور پر جواب دے گا۔ یہ اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ عورت اس آدمی کے ذہن کو نہ پڑھ سکے، لیکن اگر اس نے پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ یکدم چلی نہ جائے گی، وہ سوچے گی میں ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر شادی کے دوران شوہر کسی دوسری عورت کے بارے سوچے تو کیا یہ بدقسمتی نہ ہوگی؟ جب وہ پہلی بار ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے، دوسری طرف بھی یہی حال ہے۔ اب فرض کریں عورت نے ویسا ہی کیا، اور فرض کریں آدمی نے اس کا ذہن پڑھ لیا ہے۔ تو اس قسم کے دو لوگوں کے درمیان ہرگز شادی کے متعلق بات نہیں چل سکتی۔ پرستش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جب ہمیں روح اور سچائی سے پرستش کرنی ہے اور خدا کا کلام دھیان سے سننا ہے، تو فرض کریں کہ آپ کا دل اور دماغ کہیں اور ہے۔ خدا ہمارے ذہنوں کے ذریعے دیکھ سکتا ہے۔ ان کے لیے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ سبت کو پاک رکھتے ہوں گے؟ اس کے برعکس وہ خدا کو ایک ناموافق کیفیت میں ڈال دیتے ہوں گے۔ خدا کی نظروں میں یہ بڑی قابل رحم کیفیت ہے۔ آپ کا بھی یہی حال ہے جو کہتے ہو کہ میں مسلسل پرستش کی عبادت پر عمل کرتا ہوں، لیکن میری زندگی کے تمام مسائل الجھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں پر یہی لاگو ہوتا ہے جو عبادات کے دوران اونگتے ہیں۔ جب ہم روح اور سچائی میں پرستش کریں گے تو خدا یقیناً ہمیں برکت دے گا۔ خدا آنے والے ہفتے اور ہر چیز میں ہماری حفاظت کرے گا۔ خدا ہماری راہوں کو سیدھا بنائے گا اور ہمیں برکت دے گا۔ جب آپ پوری داہیکی دیں گے تو جس طرح خدا نے ملاکی میں وعدہ کیا ہے کہ وہ آسمان کے دریچے کھول کر تم پر برکت برسائے گا، وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس لیے آپ کو اخبار میں بتائے ہوئے تمام نذرانوں کے قواعد و ضوابط کو جاننے اور روح اور سچائی میں پرستش کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سوچئے کہ پاک ترین مقام میں داخل ہونے کے لیے کس قدر محتاط اور تیار ہونا ضروری ہے، جہاں خدا سکونت کرتا ہے۔ ہر کوئی جس کو اجازت ملی ہو پاک ترین مقام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سردار کاہن بھی نہیں، وہ ڈرتے اور کانپتے دل کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ صرف سردار کاہن کو یہاں داخل ہونے اور گناہوں کو کفارہ دینے کی اجازت ہوتی تھی، کیونکہ گنہگار خدا تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے وہ پاک ترین مقام میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن آج کل ہم سب کو یسوع مسیح کے وسیلے خدا کے سامنے آنے کی اجازت ہے۔ متی 27 باب کی 50 اور 51 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں۔ ہیکل کا پردہ جو سامنے تھا، وہ پردہ اوپر سے نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ پردہ خود بخود پھٹا تھا؟ اگر کپڑے باریک بھی ہوں تو وہ اوپر سے نیچے تک نہیں پھٹ سکتے۔ موٹے کپڑے کو پھاڑنے کی کوشش کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب یسوع نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے جسم کی قربانی دی اور صلیب پر موا، تو وہ پردہ جو پاک ترین مقام اور ہمارے درمیان حائل تھا، وہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس پر عبرانیوں 10 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت ہمیں بتاتی ہیں، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے۔
جب ہمارے خداوند نے خون بہایا اور ہمیں ہماری خطاؤں اور گناہوں سے آزاد کیا اور صلیب پر مصلوب ہوا اور پردہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، تو گناہ کی دیوار جو خدا اور انسان کے درمیان کھڑی تھی وہ گر گئی۔ چنانچہ اب ہم پاک مقام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پردہ اس کا جسم ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی بشر ہے۔ اسی راہداری کے وسیلے آج بھی خدا جسمانی آدمی کے ساتھ بھی مزاحمت نہیں کرتا۔ جب آپ جسم کو چھوڑ کر روح میں آئیں گے تو خدا آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے خدا میرے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے؟ جب آپ جسم کو چھوڑ کر روح میں آئیں گے خدا آپ کے ساتھ ہوگا، اور جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ پر تمام برکات آ جائیں گی۔ پردہ جو اس کا جسم ہے، بالفاظ دیگر چونکہ یسوع نے ہمیں ہمارے عیبوں اور گناہوں سے آزاد کیا، اس لیے پردہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور جب ہم خدا کے روحانی لوگوں نے پاک مقام میں داخل ہونے کا اعتماد حاصل کیا، جب یسوع نے اپنے جسم کو مصلوب کیا اور مر گیا تو پردہ پھٹ گیا، اور ہم گنہگار لوگوں کے واسطے خدا کے سامنے جانے کا راستہ کھل گیا۔ پہلے صرف کاہن خدا کے سامنے جا سکتے تھے، لیکن اب خدا کے لوگ شخصی طور پر خدا کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بس ہمیں کسی شفاعت کرنے والے کے وسیلے معافی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو نجات یافتہ ہیں خدا سے براہ راست دعا کر سکتے ہیں۔ وہ کاہنوں کے پاس جاتے اور اعتراف کرتے تھے۔ جب وہ گناہ کرتے تو کاہن کے پاس جاتے اور اسے بتاتے، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے وہ گناہ کیا، براہ کرم مجھے معاف کیجیے۔ کاہن خدا کی جگہ پر ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے گناہوں کی توبہ خدا سے براہ راست کریں۔ ہمیں خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور ہمیں گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیرنا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار خدا سے کریں، کسی اور شخص سے نہیں۔ ہم کاہنوں سے اعتراف نہ کریں۔ کیتھولک کاہنوں کے لیے یہ ضرور دکھ کی بات ہے۔ وہ ان گناہوں کو ضرور سنتے ہیں جو ان کے گلے نے کیے ہوتے ہیں۔ وہ ایک قاتل ہے اور یہ چھپاتا ہے، لیکن ایک کاہن پھر بھی جانتا ہے کہ وہ ایک چور ہے۔ ایک کاہن کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کا گلہ کیا کیا کرتا رہا ہے۔ کاہن کے لیے یہ ضرور ایک اذیت ناک چیز ہے۔ اب اگر ایک شخص کاہن سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی معافی حاصل کرتا ہے؟ کیا اسے گناہوں کی معافی مل جائے گی؟ اسے نہیں ملے گی، جیسے بائبل مقدس میں قلم بند ہے، کیونکہ خدا نور ہے۔ جب ہم نور میں چلتے ہیں تو معافی آتی ہے، اور یسوع کا قیمتی خون ہمیں ہمارے گناہوں سے صاف کرتا ہے۔ جب ہم نور میں چلتے ہیں، جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے خداوند کا قیمتی خون ہمیں صاف کرے گا۔ یہ نہیں کہتی کہ صرف اعتراف کرنے سے کہ میں نے قتل کیا ہے، مجھے معاف کر دیں، گناہ نہیں مٹیں گے۔ آپ کو قتل کرنے کے شوقین نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی روشوں سے توبہ کریں اور نور میں چلیں۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ صرف ایسا کرنے سے خداوند کا خون ہمیں گناہوں سے صاف کرے گا۔ انہیں درست طریقے سے جاننا اور بائبل مقدس پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن وہ نہیں رکھتے۔ بس وہ ایسے گناہ کرتے ہیں جو معاف نہیں ہو سکتے، اور وہ معافی کے لیے پورے اعتماد ہیں۔ وہ سوچتے ہیں سال بھر کیے ہوئے گناہوں کا ایک بار اعتراف کرنے سے وہ بے گناہ ہو گئے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اعترافوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ سال میں صرف ایک بار اعتراف کرتے ہیں، وہ بھی اگر آپ سنیں تو۔ اگر وہ سال میں صرف ایک بار اعتراف کریں اور اگر اس دوران وہ کار حادثے میں یا دل کا دورہ پڑنے سے مر جائیں تو کیا ہوگا؟ اگرچہ کوئی معاملہ نہیں تھا تو بھی معافی نہیں ہوگی۔ وہ ایسا کیوں نہیں سوچ سکتے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ صرف جب ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے اور ان سے پھریں گے تو ہی معافی پائیں گے۔ ناظرین و سامعین، آج یہ پاک مقام روحانی طور پر ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ آج کے دور میں پاک مقام چرچ ہے،
جس میں لوگ پرستش کرتے ہیں۔ ہمارے جسم بھی پاک مقام ہیں جنہوں نے خداوند کو قبول کیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں۔ اور پاک ترین مقام ہمارا دل ہے جس میں روح القدس سکونت کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 19ویں آیت بتاتی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں۔ جب آپ یسوع کو بطور اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، خدا آپ کے دل میں آپ کو انعام کے طور پر روح القدس دیتا ہے۔ چونکہ روح القدس ہمارے دلوں میں رہتا ہے، اس لیے ہمارے دل پاک ترین مقام ہے۔ کیونکہ خدا کا روح القدس ہم میں بستا ہے، اس لیے ہمارے دل پاک مقدس ہیں، ہمارے بدن پاک مقدس ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کر دے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ تاہم اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا۔ بالفاظ دیگر، ہمیں اپنے دلوں کو گندا نہیں کرنا۔ مسیح پر ایمان رکھنے کی زندگی اپنے دل کا ختنہ کرنا ہے، اور جب ہم نیکی، سچائی اور نور سے اسے تیار کرتے ہیں تو ہم پاکیزگی پر پہنچ سکتے ہیں۔ اپنے دلوں کو ایسے صاف کرنا ہے جیسے ہم اپنے گندے کپڑوں کو دھوتے ہیں، اپنے لباس کو دھوتے ہیں۔ مکاشفہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے کپڑوں کو آلودہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کہتا ہے کہ ہمارے نام کتاب حیات میں سے کاٹ ڈالے جائیں گے۔ اگر ہمارا نام کتاب حیات میں ہوا تو بھی فوراً اسے کاٹ ڈالا جائے گا۔ یہ اسی طرح کام کرتا ہے۔ اپنے دلوں کو گندا نہیں رکھنا، اپنے دلوں کو زیادہ پاک